السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے جادوئی ندی۔ کسی دور دراز پہاڑی سلسلے کے دامن میں ایک خوبصورت گاؤں بسا ہوا تھا۔ اس گاؤں کے لوگ بہت سادہ اور محنتی تھے، لیکن وہاں ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کا نام حاشر تھا۔ حاشر ذہین تو تھا، مگر وہ ہمیشہ کسی ایسے معجزے یا جادو کے انتظار میں رہتا تھا جو اسے راتوں رات امیر بنا دے۔ اسے محنت کرنا بوجھ لگتا تھا۔ ایک دن حاشر لکڑیاں کاٹنے کی غرض سے جنگل کے اس حصے میں نکل گیا جہاں عام طور پر لوگ جانے سے کتراتے تھے۔ چلتے چلتے اسے دور سے پانی کے گرنے کی مدھر آواز سنائی دی۔ وہ تجسس کے مارے اس آواز کی سمت بڑھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے ایک شفاف ندی بہہ رہی تھی، لیکن اس کا پانی عام ندیوں جیسا نہیں تھا۔ وہ چاندی کی طرح چمک رہا تھا اور اس سے دل فریب خوشبو آ رہی تھی۔ پہلی ملاقات۔ حاشر جیسے ہی ندی کے قریب پہنچا، ندی کے درمیان سے ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جس کی داڑھی برف کی طرح سفید تھی۔ اس نے حاشر سے کہا، اے نوجوانو، یہ جادوئی ندی ہے۔ اس کا پانی ہر اس شخص کی خواہش پوری کرتا ہے جو اس میں سے ایک گھونٹ پی لے، مگر یاد رکھنا، اس جادو کی ایک قیمت ہے جو ہر کسی کو چکانی پڑتی ہے۔ حاشر نے بغیر سوچے سمجھے کہا، مجھے ہر قیمت منظور ہے، بس میری زندگی بدل جائے۔ اس نے لپک کر ندی سے پانی کا ایک گھونٹ بھرا۔ جیسے ہی پانی اس کے حلق سے اترا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے بدن میں بجلی بھر گئی ہو۔ جب وہ اپنے گھر واپس پہنچا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس کا کچا مکان ایک عالیشان محل میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کے آنگن میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے تھے۔ جادو کا انجام۔ حاشر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سارا دن آرام کرتا اور بہترین کھانے کھاتا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ اس جادو کی قیمت کیا تھی۔ اس کے تمام پرانے دوست اور رشتے دار اسے پہچاننے سے قاصر تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی بوڑھی ماں کے پاس گیا تو اس کی ماں نے اسے ایک اجنبی سمجھ کر محل سے نکال دیا۔ وہ جتنا زیادہ امیر ہوتا گیا اتنا ہی تنہا ہوتا گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس جادوئی پانی نے اس کے دل سے سکون اور اپنوں کی محبت چھین لی ہے۔ وہ دولت کے انبار پر بیٹھا روتا رہتا کیونکہ اس کے پاس بات کرنے والا کوئی نہ تھا۔ واپسی کا سفر۔ پریشان ہو کر حاشر دوبارہ اسی جنگل میں گیا اور ندی کے کنارے پہنچ کر اس بوڑھے شخص کو پکارا۔ بوڑھا نمودار ہوا اور مسکرا کر بولا، تم تو بہت امیر ہو گئے ہو، پھر اب کیوں روتے ہو؟ حاشر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے۔ اس نے مجھ سے میری ماں اور میرے دوست چھین لیے ہیں۔ مجھے دوبارہ وہی غریب حاشر بنا دیں جس کے پاس محنت کا سکون اور اپنوں کا پیار تھا۔ بوڑھے نے جواب دیا، جادوئی ندی صرف ایک بار موقع دیتی ہے، لیکن اگر تم سچے دل سے توبہ کرو اور یہ عہد کرو کہ تم اپنی زندگی اپنی محنت سے گزارو گے تو میں یہ اثر ختم کر سکتا ہوں۔ حاشر نے فوراً عہد کیا۔ جیسے ہی اس نے دوبارہ ندی کے پانی سے اپنے ہاتھ دھوئے، وہ محل غائب ہو گیا اور وہ خود کو اپنے اسی پرانے کچے گھر کے سامنے پایا۔ اس کی ماں دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حاشر نے دوڑ کر اپنی ماں کو گلے لگایا اور اسے زندگی کا سب سے بڑا سکون محسوس ہوا۔ اخلاقی سبق۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت کے بغیر حاصل ہونے والی دولت کبھی سکون نہیں دیتی۔ انسان کی اصل پہچان اس کے اپنوں کی محبت اور حلال کی کمائی سے حاصل ہونے والے اطمینان میں ہے، نہ کہ کسی جادوئی معجزے یا شارٹ کٹ میں۔